بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج اور قربانی، حج کا سیزن ہے، حاجی لوگ حج پر جا رہے ہیں اور بہت سے مسلمان عالم اسلام میں قربانی کا فریضہ سر انجام دینے کے لیے تیار ہیں۔ قربانی اسلامی شعار میں سے ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ایک سے زائد مقامات پر اپنے پیارے رسول رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قربانی کا حکم دیا، اور قربانی کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے کہ جتنی حضرت انسان کی تاریخ پرانی ہے۔ قربانی کا تعلق ہر امت کے ساتھ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ حج 34 آیت نمبر 34 میں ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ یہ جو قربانی ہے، قربانی کی جو عبادت ہے، یہ ہر امت کے لیے ہے، اور ہم نے ہر امت کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنے مویشیوں کو، جو پالتو جانور ہیں، انہیں اللہ کے نام پر قربان کریں، اللہ کا نام لے کر۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک اور آیت مبارکہ میں اپنے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اے نبی، آپ فرما دیجئے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ بے شک میرا جینا، میرا مرنا، میری قربانیاں، میری نماز، یہ سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اور ایک اور آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے قربانی کے متعلق امام الانبیاء علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے پیغمبر آپ اٹھیے، نماز ادا کیجئے اور اپنے رب کی طرف سے قربانی کیجئے۔ تو قربانی جو اسلامی شعار میں سے ہے، ہر امت کے اندر اس کا سلسلہ موجود رہا ہے۔ آج کے دور میں بھی مشرکین جو ہے وہ بتوں کے نام پر جانور قربان کرتے ہیں، اور عیسائی حضرات جو ہیں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر اپنے جانوروں کو قربان کرتے ہیں۔ قربانی کا تعلق جو ہے یہ اس وقت سے ہے جب سے اللہ رب العالمین نے انسانوں کو پیدا کیا۔ سب سے پہلی قربانی اس دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی طرف سے اللہ کے حضور پیش کی گئی، جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید نے بھی کیا۔ جناب قابیل اور حابیل، ان دونوں کی قربانیوں کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں کیا۔ جناب حابیل نے ایک دمبے کی قربانی اللہ کے حضور پیش کی، اور جبکہ قابیل نے زرعی پیداوار کی کچھ قربانیاں جو ہیں وہ اللہ کے حضور پیش کی۔ اس دور کے اندر قربانی کی قبولیت کی نشانی یہ ہوا کرتی تھی کہ آسمان سے آگ اترتی تھی، اور جس کی قربانی کو قبول ہونا ہوتا اس کی قربانی کو آگ کھا جایا کرتی تھی یا جلا دیا کرتی تھی۔ تو جناب حابیل نے ایک دمبا جو ہے وہ پیش کیا قربانی کے لیے، تو اس موقع پر آسمان سے آگ اتری اور حابیل کی قربانی کو اس نے جلا دیا یا اس نے کھا لیا، اور جو قابیل کی قربانی تھی اسے چھوڑ دیا۔ پھر اس کے بعد اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا ذکر بھی کیا، جو کہ عظیم قربانی ہے، اور اسی قربانی کی سنت کو اللہ رب العالمین نے امت مصطفیٰ میں جاری فرمایا کہ کس طرح اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمائش میں ڈالا۔ آپ اللہ رب العالمین کے جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ اللہ رب العالمین سے آپ نے دعائیں مانگ کر اپنے فرزند حضرت اسماعیل کو حاصل کیا، رب ہب لی من الصالحین۔ بارہا آپ یہ دعا کرتے رہے کہ پروردگار مجھے نیک صالح فرزند عطا فرما، تو اللہ رب العالمین نے حضرت اسماعیل جیسا ایک فرزند عطا فرمایا۔ پھر اس کے بعد جب وہ فرزند عطا فرما دیا تو حکم دیا کہ آپ اسے جنگل میں چھوڑ آئیں، تو حضرت اسماعیل نے انہیں جنگل میں چھوڑ دیا۔ پھر اس کے بعد حکم دیا کہ آپ ان کے ساتھ مل کر کعبے کی تعمیر کریں، تو آپ نے کعبے کی تعمیر کی۔ پھر اس کے بعد حکم دیا کہ آپ قربانی کریں، اور اللہ رب العالمین کو آپ کے بیٹے اسماعیل کی قربانی قبول ہوگی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ خواب دیکھا تو صبح اٹھ کر حضرت حاجرہ سے کہا کہ اسماعیل کو تیار کرو، آج ہم نے اپنے دوست سے ملاقات کے لیے جانا ہے۔ حضرت حاجرہ نے حضرت اسماعیل کو تیار کیا، انہیں نہلایا دھلایا، ان کے بالوں میں کنگھی کی، ان کی آنکھوں میں سرما ڈالا، اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا کہ آج ہم کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم نے جواب دیا کہ ہم اپنے دوست سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں۔ جب گھر سے چلنے لگے تو کہا کہ چھری اور رسی بھی ساتھ لے لو، ہو سکتا ہے راستے میں قربانی کی ضرورت پیش آ جائے۔ تو حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو ساتھ لے کر یہاں سے چلے۔ میں بالکل مختصراً اس واقعے کو بیان کر رہا ہوں قربانی کے پس منظر میں، کہ اللہ رب العالمین نے تو بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن مجید میں اس واقعے کو بیان کیا کہ جب حضرت ابراہیم اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو لے کر چلے انہیں قربان کرنے کے لیے، ایک باپ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کی خاطر قربان کرنے کے لیے انہیں اپنے گھر سے تیار کر کے لے جا رہا ہے۔
اور جو قربان کرنے کے لیے لے کر جا رہا ہے وہ نبی ہے، اور جسے قربان کیا جانا ہے اس نے بھی مستقبل میں نبی بننا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے چلتے اس مقام تک پہنچے جہاں پر قربانی کا یہ واقعہ پیش آنا تھا۔ تو پھر آپ نے جو اصل مدعا تھا وہ اپنے فرزند حضرت اسماعیل کے سامنے رکھا اور کہا کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں اپنے ہی ہاتھوں سے اے میرے بیٹے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جواب کتنا شاندار تھا، بیٹا ہو تو ایسا ہو، اور چونکہ جب ان کی تربیت حضرت ابراہیم نے کی ہے، ایک نبی نے ان کی تربیت کی ہے، تو پھر بیٹے کا یہی جواب ہوتا ہے کہ حضرت اسماعیل نے آگے سے کہا کہ یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے والد محترم، آپ کو جس کام کا اللہ نے حکم دیا ہے آپ اسے پورا کر دیجئے۔ بغیر کسی چون چرا کے اور بغیر کسی تأمل کے حضرت اسماعیل نے فوراً کہا کہ اگر اللہ کی رضا اس میں ہے کہ اسماعیل اللہ کی راہ میں قربان ہو جائے، تو کہا کہ اے میرے والد محترم، میں اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مقام پر کہ جس جگہ پر یہ قربانی کا واقعہ پیش آنا تھا آپ کو لٹایا، اور آپ کے گردن پر جب چھری چلانے کا ارادہ کیا، بہت ساری باتیں درمیان میں ہیں کہ حضرت اسماعیل نے کچھ شرائط کی، کہا کہ میری آنکھوں پر آپ پٹی باندھ دیجئے گا، اور جب بھی میری عمر کا کوئی بچہ آپ کو ملے تو آپ اسے ضرور پیار کیا کریں اور مجھے یاد فرما لیا کریں۔ تو اس کے بعد جب آپ نے ذبح کرنے کا ارادہ کیا تو چھری نے آپ کے حلق کو نہیں کاٹا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو حکم دیا کہ آپ جنت سے ایک مینڈھا لے جائیں، قبل اس کے کہ یہ چھری حضرت اسماعیل کے حلق کو کاٹے، آپ ان کے بدلے میں اس جنتی مینڈھے کو بطور فدیہ وہاں پر پیش فرما دیں۔ حضرت جبرائیل جنت سے ایک مینڈھا لے کر وہاں پر پہنچے اور حضرت اسماعیل کو وہاں سے ہٹا کر جنتی مینڈھے کو حضرت ابراہیم جو چھری استعمال کر رہے تھے ان کے نیچے کر دیا۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب چھری چلائی تو وہ جنتی جو مینڈھا تھا وہ قربان ہو گیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے زندگی عطا فرمائی، اور اس موقع پر پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ تو اس موقع پر جو قربانی پیش آئی، اسی قربانی کی سنت کو زندہ رکھتے ہوئے اللہ رب العالمین نے امت مصطفیٰ میں بھی اس سنت کو جاری و ساری فرما دیا۔ بے شک قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اس لیے کہ امام الانبیاء علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کیا ہے؟ تو امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قربانی یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ صحابی نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ تو امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ پھر عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیڑ کے لیے جن کے جسموں پر یعنی اون ہوتی ہے تو اس کے لیے اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اس کے بھی ہر بال کے بدلے میں تمہارے لیے ایک نیکی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی اہمیت کو بیان کیا، اور ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بڑی قربانیاں کرو، قربانی کا جانور اچھا بھی ہو، بڑا بھی ہو، خوبصورت بھی ہو، اس لیے کہ قیامت کے دن قربانی کا جانور اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ اور اپنے کھروں کے ساتھ آئے گا، اور جس نے اس کی قربانی کی ہوگی وہ اسے اپنے اوپر بٹھا کر اسے جنت میں لے جائے گا اور پل صراط سے اسے پار لے جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینے میں آئے تو 10 سال کی زندگی میں آپ نے کبھی بھی قربانی کے فریضے کو ترک نہیں فرمایا۔ اور ایک اور بات بھی قابل غور ہے کہ رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، اس لیے کہ آپ نے کبھی اپنے پاس اتنا مال جمع ہی ہونے نہیں دیا کہ جو نصاب تک پہنچتا ہو، پھر اسے رکھے اس پر سال گزر گیا ہو، سال گزرنے کے بعد ہی پھر اس مال پر زکوٰۃ ادا ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی مال آتا تھا آپ اسے دوسرے ہاتھ سے اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کے طور پر ادا فرما دیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال آپ نے مدنی زندگی میں کبھی بھی قربانی کے فریضے کو ترک نہیں فرمایا۔ اس سے آپ قربانی کی اہمیت، قربانی کی فضیلت اور قربانی کی تاکید کی آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کس قدر اہم ہے۔ چھوٹی سی چھوٹی باتوں کا بہانہ بنا کر ہم قربانی سے راہ فرار اختیار کر لیتے ہیں، تو ہمیں ان چیزوں سے احتراز کرنا چاہیے۔ اگر ہم صاحب حیثیت ہیں، اگر ہم مالک نصاب ہیں، ہم پر قربانی واجب ہے، تو ہمیں قربانی کا فریضہ ضرور سر انجام دینا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ 2 سیاہ اور سفید
رنگت والے مینڈھے ذبح فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سر کے پاس، گردن کے پاس اپنا پاؤں رکھتے تھے، پھر اسے اپنے ہاتھ سے ذبح فرماتے تھے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس کی قربانی ہے اس کے لیے افضل یہ ہے کہ اپنے جانور کو اپنے ہی ہاتھوں سے ذبح کرے، کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے موقع پر روانہ ہوئے تو اس موقع پر باوجود اس کے کہ آپ مالک نصاب نہیں تھے، آپ نے اس موقع پر 63 اونٹ اپنے ہاتھوں سے آپ نے قربان فرمائے، اور ایک روایت میں تو آتا ہے کہ 100 اونٹ تھے، 63 اونٹ اللہ کے رسول نے خود اپنے ہاتھوں سے ذبح کیے، اور اس کے بعد آپ نے وہ جو چاقو تھا وہ حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا، بقیہ اونٹ پھر حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ہاتھوں سے ذبح فرمائے۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگائیے۔ اور حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ 2 موٹے تازے فربا سینگوں والے سیاہ اور سفید رنگت والے مینڈھے ذبح کیے، ایک کو آپ نے قربان کیا تو کہا کہ یا اللہ یہ قربانی میری طرف سے ہے، اسے قبول فرما، پھر اس کے بعد دوسرے مینڈھے کو آپ نے ذبح کیا اور کہا کہ یا اللہ یہ میری امت کے غرباء کی جانب سے اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ 2 قربانیاں کی، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا اللہ اس قربانی کو میری طرف سے اور میری امت کی غرباء کی طرف سے اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اور اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا اپنا گھر بھی نہیں تھا اور آپ نے بھی زندگی میں زکوٰۃ ادا نہیں کی، آپ کے پاس جو مال تھا وہ بھی نصاب تک نہیں پہنچتا تھا، اس کے باوجود آپ نے بھی اپنی زندگی کے اندر کبھی بھی قربانی کے فریضے کو آپ نے ترک نہیں فرمایا، ہر سال آپ قربانی ادا کرتے رہے، بلکہ آپ بھی 2 قربانیاں آپ کیا کرتے تھے۔ آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ایک قربانی میں اپنی طرف سے کرتا ہوں اور دوسری قربانی رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرتا ہوں، اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے حکم دیا تھا کہ اے علی تم نے اپنی طرف سے بھی قربانی کرنی ہے اور ہماری طرف سے بھی تم نے قربانی کو ادا کرنا ہے۔ تو قربانی یہ ایک اہم فریضہ ہے اور شعائر اسلام میں سے ہے، اسے بالکل بھی معمولی نہ سمجھا جائے۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر اسے ترک کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی طرف دیکھیے، حضرت علی کی طرف دیکھیے کہ آپ نے ہر حال میں قربانی کے فریضے کو ادا کیا ہے، تو ہم نے بھی ہر حال میں قربانی کا فریضہ ادا کرنا ہے، اور اس میں ہم نے غرباء کا بھی خیال کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قربانی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔